آج کی تفسیر آیت نمبر 19 اور 20 سورہ بقر پارہ نمبر 1۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم آیت أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير۔ ترجمہ یا ان منافقوں کی مثال آسمان سے برستی زور کی بارش میں چلنے والوں جیسی ہے کہ جس میں اندھیریاں اور گرجنا اور بجلی بھی ہو، اور وہ لوگ بجلی کے کڑاکے کی وجہ سے موت کے ڈر سے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ڈال لیتے ہیں، اور اللہ رب العزت کافروں کو گھیرنے والا ہے۔ قریب ہے کہ بجلی ان کی آنکھیں اچک لے جائے۔ جب وہ بجلی ان پر چمکتی ہے تو اس کی روشنی میں چلنے لگتے ہیں، اور جب اندھیرا ہوتا ہے تو واپس کھڑے رہ جاتے ہیں، اور اگر اللہ رب العزت چاہے تو کڑاکے سے ان کے کان اور بجلی سے ان کی آنکھوں کو بیکار کر دے۔ یقیناً اللہ رب العزت ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ تفسیر: یہ دوسری مثال ہے جو دوسرے قسم کے منافقوں کے لیے اللہ رب العزت نے دی ہے، جو کٹر منافق تو نہیں تھے لیکن کچے پکے منافق تھے، کبھی اس پار تو کبھی اس پار والے۔ تو ان کی مثال اس آیت میں اللہ رب العزت نے ایسی فرمائی ہے جیسے آسمان سے طوفانی بارش برس رہی ہو، جس میں اندھیرا بھی ہو اور بجلی کی کڑک اور چمک بھی ہو اور گرجنا بھی ہو، کہ اس میں چلنے والا کبھی طوفان کی وجہ سے رک جاتا ہے اور کبھی موقع پا کر پھر چلنے لگتا ہے۔ اسی طرح یہ دوسرے قسم کے منافق کبھی تو اللہ رب العزت کی کھلی نشانیاں اور اسلام کی سچائی دیکھتے تو ان کا دل اسلام کی طرف ہو جاتا، اور پھر جب اپنے دنیاوی فائدے نقصان یاد آتے تو پھر کفر کے اندھیرے میں پڑ جاتے۔ عربی میں سوائکی کا مطلب ہوتا ہے بجلی کی کڑک۔ اس آیت میں بجلی کی مثال سے مراد ہے وہ نور ایمان کہ جو ان منافقوں کے دل میں کبھی کسی وقت چمک اٹھتا ہے، تو اس وقت وہ لوگ موت کے ڈر سے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ڈال لیتے ہیں، لیکن یہ انہیں کوئی نفع نہیں دے گا۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے ایسے منافقوں کو چیتاونی دیتے ہوئے فرمایا کہ ہر کوئی اور ہر ایک چیز خدا پاک کی قدرت کے گھیرے میں ہے، کوئی بھی اللہ رب العزت کی قدرت سے باہر نہیں ہے۔ یہ کافر اور منافق چاروں طرف سے گھرے ہوئے ہیں، وہ کسی بھی طرح اللہ رب العزت کی پکڑ سے بچ نہیں سکتے۔ عربی میں محیطم کا مطلب ہوتا ہے گھیرنے والا۔ اس کے بعد دوسری آیت میں اللہ رب العزت کا یہ فرمانا کہ
بجلی ان کی آنکھیں اچک لے جائے سے مراد اس آیت میں ہے بجلی کی طاقت اور منافقوں کی آنکھوں کی روشنی کی کمزوری، جس سے مراد ہے قرآن پاک کی آیتوں کی طاقت اور منافقوں کا کمزور ایمان۔ یعنی کہ قریب ہے کہ قرآن پاک کی مضبوط آیتیں ان منافقوں کی حقیقت کھول دے گی اور ان کے چھپے ہوئے عیب ظاہر کر دے گی، اور بجلی کی چمک کی روشنی میں چلنے لگتے ہیں اور اندھیرا ہوتے ہی رک جاتے ہیں۔ کا مطلب اس آیت میں یہ ہے کہ ایمان جب ان منافقوں پر ظاہر ہو جاتا ہے تو ذرا روشن دل ہو کر پیروی یعنی اسلام کو فالو بھی کرنے لگتے ہیں، لیکن پھر ذرا سا شک و شبہ آیا دل میں اور اپنی دنیاوی نقصان یاد آیا کہ پھر اسلام کی پیروی کرنے سے رک جائے، اور پھر جو فرمایا کہ اگر خدا چاہے تو ان کے کان اور آنکھیں بیکار کر دے، تو اس کا مطلب اس آیت میں یہ ہے کہ جب ان کی آنکھوں اور کانوں نے حق یعنی سچائی کو دیکھ کر اور جان کر بھی اسے چھوڑ دیا تو خدا ہر چیز پر قادر ہے، یعنی عذاب اور سزا کے روپ میں خدا چاہے تو ان کی آنکھیں اور کان بیکار کر دے، کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ یقیناً اللہ رب العزت ہر چیز پر قدرت رکھنے والے ہیں۔ اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ 3 خصلتیں ہیں جس میں وہ تینوں ہو وہ پختہ منافق ہے، اور جس میں ایک ہو اس میں ایک خصلت نفاق کی ہے جب تک اسے نہ چھوڑ دے۔ وہ 3 خصلتیں ہیں بات کرنے میں جھوٹ بولنا، وعدہ خلافی کرنا، امانت میں خیانت کرنا۔ اس سے ثابت ہوا کہ آج کے انسان میں بھی قبیح نفاق کا کچھ حصہ ہوتا ہے، چاہے وہ نفاق عملی ہو یا اعتقادی۔ اللہ رب العزت ہم سب کی ظاہر میں تو مسلمان لیکن دل سے منافق ہو جانے سے حفاظت فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ عربک لینگویج میں او کا مطلب ہوتا ہے یا، کا یعنی کہ جیسے کہ، سیبن یعنی بارش، سماؤ یعنی آسمان، رعدن یعنی گرجنا، برقن یعنی بجلی، یجعلون یعنی ڈال لیتے ہیں، اصابی یعنی انگلیاں، اذانن یعنی کان، سوائکی یعنی کڑک، حذرن یعنی ڈر، محیطن یعنی گھیرنے والا، یکادن یعنی قریب ہے، یخطفو یعنی اچک لیتا ہے، کلما یعنی جب بھی، مشو یعنی چل پڑے، اذا یعنی جب، ازلما یعنی اندھیرا ہو، کامو یعنی کھڑے ہوئے، لو یعنی اگر، شاہ یعنی چاہنا، کلو شیئن یعنی ہر چیز، قدیر یعنی قادر ہے۔ سند معارف القرآن پیج نمبر 74، 75 اینڈ 76 جلد نمبر 1، اور تفسیر ابن کثیر پیج نمبر 71، 72 اور 73 اور جلد نمبر 1۔